کور کمانڈر کانفرنس ڈائریکٹلی ماہرنگ بلوچ کی جماعت کو وارننگ دی گئی ہے، کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا لانگ مارچ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے ماہرنگ بلوچ کو لے کے۔ ماہرنگ بلوچ سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بیچ میں چھلانگ مارنی پڑی ہے۔ علی امین گڈھا پور صاحب یوٹیوبر جو لونڈے لپاڑے جو ہیں ان کو بھی اچھی خاصی انہوں نے درگت بنائی ہے ان کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، 24 گھنٹے رہ چکے ہیں جب بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا لانگ مارچ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے ماہرنگ بلوچ کو لے کے، لیکن ماہرنگ بلوچ سے مذاکرات کا سلسلہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شروع ہو چکا ہے۔ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بیچ میں چھلانگ مارنی پڑی ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ پبلک فورمز کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کو بہت زیادہ دبانے کی تو کوشش کی گئی ہے پچھلے چند دنوں میں، لیکن اب تو بالکل پبلک ڈومین کے اندر آ گئے نا۔ کل علی امین گڈھا پور صاحب نے ایک پوری پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور یوٹیوبر جو لونڈے لپاڑے جو ہیں ان کو بھی اچھی خاصی انہوں نے درگت بنائی ہے ان کی۔ تو یہ ساری خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر یہ پی ٹی آئی کی جو لڑائیاں ہیں اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات ہوگی جناب کور کمانڈر کانفرنس کی، جس میں ڈائریکٹلی ماہرنگ بلوچ کی جماعت کو مجھے لگتا ہے کہ وارننگ دی گئی ہے، ان کے بارے میں ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے۔ تو 268ویں جو ہے 268 کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی آرمی چیف جنرل آصم منیر کی صدارت میں، اور آئی ایس پی آر کے مطابق فورم کو موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول، ابھرتے ہوئے قومی سلامتی کے چیلنجز اور ابھرتے ہوئے خطرات پر پاکستان کے اسٹریٹجک رد عمل پر جامع بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا کہ علاقائی اور داخلی سلامتی کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے فورم نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا، اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کرنے والے دشمن عناصر کی اماں پر، یہ بڑا امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو غور سے سنیے گا، فورم نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کرنے والے دشمن عناصر کی اماں پر کام کرنے والے سہولت کاروں اور تخریب کاروں کے خلاف ریاست کی پوری قوت استعمال کرنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی کو بھی بلوچستان میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی کی قیمت پر اپنے سیاسی مفادات کو آگے بڑھانے والے سماجی تخریبی عناصر اور ان کے نام نہاد سیاسی حامیوں سمیت غیر ملکی سرپرستی میں چلنے والے پراکسیز کے مذموم عزائم کو بلوچستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے ناکام بنایا جائے گا۔ یہ جو پرٹیکولر پورشن ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب بیسکلی بی وائی سی، اب مجھے نہیں پتا اس میں اختر مینگل صاحب کی جماعت جو ہے اسے بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن بی وائی سی یعنی کہ جو ماہرنگ بلوچ کی جماعتوں کے حوالے سے تو کلیئر کٹ میرے خیال میں اس میں بات ہو رہی ہے کہ، اور بی ایل اے کے ساتھ ان کا جو لنک بنتا ہے، یا بی ایل اے کے جو سافٹ کارنر ہے بی وائی سی کے اندر، میرے خیال میں ماہرنگ بلوچ کی جو تنظیم ہے اس کے بارے میں بیسکلی یہ بات ہو رہی ہے۔ آگے اس کے بعد یہ پریس ریلیز کہتی ہے جی، فورم کا کہنا تھا کہ تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ ان کے درمیان گڑھ چوڑ اور افراتفری پھیلانے کی کوششیں بے نقاب ہو چکی ہیں، اور ان سے بغیر کسی رعایت کے نپٹا جائے گا۔ فورم نے نیشنل ایکشن پلان کے دائرہ کار میں ویژن عزم استحکام پر تیزی سے اور مؤثر عمل درآمد پر زور دیتے ہوئے پوری قوم کے نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیا۔ مزید بتایا کہ ریاستی ادارے اور ادارے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے قانون پر سختی سے عمل درآمد کریں گے، اور کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے آگے جا کے ذکر ہے، اور فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے۔ آخر میں کہا گیا جی کہ آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈروں کو ہدایت کی کہ وہ آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھیں اور جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے سخت تربیت کو یقینی بنائیں۔ تو یہ جناب کور کمانڈر کانفرنس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہیں۔ دوسری جانب ایک اور جو آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آئی ہے، اس میں بتایا گیا جی کہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں 2 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک کیے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 4 اپریل کو سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا ہے، اور آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا ہے۔ اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ہلاک ہونے والے دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ
معصوم شہریوں کے خلاف علاقے میں متعدد دہشت گردی کی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھے. تو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی آپریشنز جو ہے وہ پوری طرح جاری ہیں. دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے. جہاں پہ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہیں پہ دوسری جانب مہرنگ بلوچ کی جو بہن ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے, اور وہ اس بات کا اندیا دے رہی ہیں کہ مہرنگ بلوچ کے ساتھ جو ہے وہ جیل کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں ان کی ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے مہرنگ بلوچ کو بھی انگیج کیا گیا ہے سارے معاملے کے اندر. اب وہ ان کی جو بہن ہے نادیہ بلوچ, وہ اپنی ٹویٹ میں کہتی ہیں اپڈیٹ آن گورنمنٹ نیگوسیشنز ود ڈاکٹر مہرنگ بلوچ. A government delegation led by the Deputy Commissioner of Quetta, یعنی ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے ان مذاکرات کو جو ہے وہ ہیڈ کیا ہے, visited Dr. Maharang Baloch at Huda District Jail in Quetta today. During the meeting, the delegation presented my sister with an offer for her release and assured the charges against her under the maintenance of public order, یعنی کہ 3 MPO, would be withdrawn with some conditions. انہوں نے کہا کہ جی انہیں یہ آفر کی گئی ہے کہ ہم آپ کے خلاف یہ 3 MPO کے تحت جو آپ کی گرفتاری ہے اسے ختم کر دیتے ہیں ان کنڈیشنز کے ساتھ. وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں جی؟ دا کنڈیشن پرپوز بائی دا ڈپٹی کمشنر ور نمبر 1, مہرنگ مسٹ پرووائڈ اے ریٹن اسٹیٹمنٹ افرمنگ دیٹ شی اینڈ ہر موومنٹ دا بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی کہ BYC ول ناٹ بلاک روڈز اور ڈسٹرپٹ ہائی ویز ڈیورنگ پروٹیسٹ. کہ جی وہ لکھ کے دیں کہ BYC جو ان کی جماعت ہے وہ سڑکوں کو اور شاہراہوں کو جو ہے وہ بلاک نہیں کرے گی اپنے احتجاج کے دوران. نمبر 2, the BYC must agree not to organize political sit-ins or demonstrations in major highways and cities. کہ وہ یہ جو دھرنے وغیرہ دیتی ہیں یا احتجاج جو کرتے ہیں وہ بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر اور شہروں کے اندر, بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے جو ہے وہ ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور ان کو ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے یہ بات کی ہے کہ جی اگر آپ کی رہائی ہوگی تو انہی شرائط کے ساتھ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, اور آپ کی جو دیگر جو BYC کے جو کارکن گرفتار ہیں ان کی رہائی صرف تبھی ہوگی جب آپ کی رہائی ہوگی, آپ کی رہائی کے بعد ہی ان کی رہائی ہوگی, اور وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ یہ شرائط جو ہیں, دونوں شرائط جو ہیں آپ اسے منظور نہیں کرتے. آگے لکھتی ہیں Maharang's response was that she would not accept freedom unless all arrested BYC members were released alongside her. As a result, the negotiations did not progress further. کہ جی مہرنگ بلوچ نے کہا کہ جی باقیوں کی بھی جو رہائی تبھی ہوگی جب میرے ساتھ ہوگی, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ, اور یہ جو 2 شرائط رکھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں اور وہ آگے کوئی رزلٹ نہیں نکال سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فوٹیج سامنے آ رہی ہے, اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ BYC کی جانب سے ریلیز کی جا رہی ہے کہ کوئٹہ میں جو ہدا جیل ہے جہاں پہ بیسکلی مہرنگ بلوچ کو اس وقت رکھا ہوا ہے, وہاں پہ BYC کے جو سپورٹرز ہیں ان کی جانب سے اس جیل کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے لکپاس کا مقام, جہاں پہ BNP کی جانب سے جو اس وقت دھرنا دیا گیا ہے اختر مینگل صاحب کی جانب سے, ان کی جانب سے, تو وہاں پہ BYC کی جو مرکزی رہنما ہے ڈاکٹر سبیہ بلوچ, ان کو سر پہ جو ہے وہ چادر پہنائی ہے سردار اختر مینگل نے, اور یہ بیسکلی ایک بلوچ ٹریڈیشن ہے, جب آپ کسی کو بہن یا بیٹی کا درجہ دیتے ہیں یا عزت دیتے ہیں تو ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح چادر پہنائی جاتی ہے, جو فوٹیج آپ اس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو مطلب اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ BYC اور اس وقت جو BNP ہے وہ آپس میں کس حد تک جو ہے وہ قریب آ چکے ہیں اس ایک کاز کے لیے. تو بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ بیسکلی یہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے. دوسرا ایک اور جو ہے وہ گھورام بگٹی جنہیں گرفتار کیا گیا تھا کل رات کو, اس حوالے سے جو ہے وہ ایک فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں شاہزین بگٹی جو ہے وہ ایک جرگے سے خطاب کر رہے ہیں یا ایک گیدرنگ سے خطاب کر رہے ہیں, جو بگٹی قبائل کے ہی بڑے ہیں ان سے وہ خطاب کریں. بلوچی زبان کے اندر جو ہے وہ یہ خطاب ہے, تو اس لیے ہم اسے فی الحال آپ کو ٹرانسلیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے بھی آئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ایشو کے اوپر. ایک تو علی مین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ کل شام کو 5:30 بجے ایک پریس کانفرنس کی. ہم تب تک ویلاگ اپنا ریکارڈ کر چکے تھے, اس لیے وی کوڈ ناٹ کور دیٹ ان دیٹ ویلاگ. لیکن ایک تو انہوں نے کاٹلنگ میں جو انٹیلیجنس آپریشن ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 10 بے گناہ شہری جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے وہ شہید ہو گئے, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. مجھے وفاقی حکومت اور وفاقی وزراء پر افسوس ہے کہ ہمارے شہری شہید ہوئے, اور انہوں نے اس واقعے کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو, جبکہ یہ ناکامی ان کی ہے. اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ہماری حکومت لا علم تھی اور نہ ہی ہماری پولیس کو پتہ تھا. یہ آپریشن خالصتاً وفاقی حکومت کے ماتحت آنے والے اداروں نے کیا ہے.
پہلے بڑے آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اور شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، مگر ان چھوٹے چھوٹے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس سے برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ بالکل ہمارا واضح پیغام ہے. اس کے بعد انہوں نے وفاقی حکومت کے حوالے سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی کہا کہ جی مجھے اس کے پیسے جو ہیں وہ ہر صورت آپ نے اپریل کے اندر دینے ہیں، ورنہ میں جا کے میں احتجاج کروں گا. افغان مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی صورت جو ہے وہ افغان مہاجرین کو زبردستی اپنے صوبے سے باہر نہیں نکالیں گے. اگر کوئی خود اپنی مرضی سے اپنی رضا سے جانا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی. ان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مسائل کا حل مذاکرات سے نکلتا ہے. عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. بحیثیت وزیر اعلیٰ اور پارٹی ورکر میں ہر فورم پر عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا. تو اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے جو ریسنٹلی ایک بیان دیا تھا، جو انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب اسد کیسر وغیرہ اور عاطف خان وغیرہ ان لوگوں کو جو ہے وہ بیسکلی ٹکٹ نہ دینے کا کہا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے. یہ کلیم کیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے. تو اسی پریس کانفرنس کے دوران جو ہے جب ایک جرنلسٹ نے ان سے اس کے اوپر کویشچن کرنے کی کوشش کی تو ہی گاٹ ویری اریٹیٹڈ. انہوں نے کہا چھوڑیں یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے، یہ ہم اس ٹاپک کو، یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں. اٹ لک کوائٹ کلیئرلی کہ وہ بیسکلی اس ٹاپک کو ڈک کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے، کیونکہ پہلی بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی ان کے اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ اچھی خاصی کنٹروورسی پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائلز میں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو آپس میں بڑی ٹکا کے کھینچا تانی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے. میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں اس کھینچا تانی کے اوپر، لیکن ایک اور جو انہوں نے چند یوٹیوبرز کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا. اب یہ جو یوٹیوبرز ہیں مجھے یہ لگتا ہے انہوں نے نام کسی کا اسپیسیفکلی نہیں لیا، لیکن شہباز گل اور پلس PTI کے لونڈے لپاڑے، جتنے بھی لونڈے لپاڑے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہ بیسکلی انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ کیجیے گا. کہتے ہیں جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے وہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے، وہ نظریے کی بات تو کرے ہی نہ. وہ کر رہے ہیں کاروبار، وہ کما رہے ہیں پیسے، اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں جب کوئی شرلی چھوڑو گے. اب کوئی شرلی ہو یا نہ ہو، میں نے شرلی چھوڑنی ضرور ہے، کیونکہ $200 ہو یا $2000 ہو وہ کمانا ہے. اب ان کے بیانات میں تضاد آپ خود دیکھ لیں، کبھی یہ ہیرو کبھی وہ زیرو، ایک دن تالی 2 دن گالی. تو میں ان پہ کامنٹ ہی نہیں کرتا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کسی یوٹیوبر یا سو کالڈ تھنک ٹینک جو ہمیں مشورے دے رہا ہے وہ ان مشوروں پر اپنی زندگی ٹھیک کر لے، ہمیں مشورے نہ دے، ہمیں نہ بتائے کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے، کس کی کتنی قربانیاں ہیں. وہ تجزیہ ہم خود کر سکتے ہیں. ان کا اپنا عطا پتہ نہیں ہے کون کس کے ایجنڈے پر ہے، 2 سال پہلے کیا بات کر رہا تھا، 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا. میں ان پر غداری کے فتوے لگاؤں؟ میں ان کے بیانات دکھاؤں جب یہ کسی کے پیرول پر تھے اس وقت کیا بیانات دے رہے تھے؟ آج ان کے نظریے جاگ گئے، آج ان کے ضمیر جاگ گئے، یہ اپنے مقصد پر لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے تو لگے رہو منا بھائی. اچھا، یہ ان کی جو گفتگو ہے یہ کلیئر کٹ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ PTI کے لونڈے لپاڑوں کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ریسنٹلی علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کا مطلب میں اگر بیک گراؤنڈ دیکھوں تو گنڈا پور صاحب کا جو بیسکلی اعتراض یہ ہے کہ یار ایک زمانے میں آپ مجھے ہیرو کہتے تھے، مطلب آپ میرے جو ہے وہ ڈھول بجایا کرتے تھے کہ جناب اس سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے PTI کے اندر، بڑا زبردست ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب علی امین گنڈا پور کو ایکچولی وزیر اعلیٰ نامنیٹ کیا گیا تو یہی سارے لونڈے لپاڑے لائن میں کھڑے ہو کے نا ان کی تعریفیں کرتے تھے. اب یہی سارے لونڈے لپاڑے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت فوج کی آرمی چیف کو باپ بنایا ہوا تھا، سب کچھ کیا ہوا تھا، فائلیں بھی دیکھتے تھے، سب مطلب دنیا جہان کا جو پرو اسٹیبلشمنٹ کام تھا نا وہ یہ کرتے تھے. آج یہ اتحادی بن گئے ہیں، آج یہ جہادی بن گئے ہیں، انقلابی بن گئے ہیں، آج آنکھیں کھل گئی ہیں ان کی. تو گنڈا پور صاحب بیسکلی اس کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے بیسکلی ریسنٹلی ایک اور بھی بات کی تھی ایک انٹرویو کے اندر، جس میں انہوں نے کہا کہ یار میرے پہ بار بار آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، علی امین گنڈا پور کدھر چلا گیا. اچھا میں چلو جہاں بھی چلا گیا آپ میرے پہ بات کریں 100 دفعہ کریں، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ اس وقت کدھر تھے. چلو میں تو بھاگ گیا نا، آپ میرے پہ کہتے تھے کہ جناب یہ ڈی چوک سے بھاگ گیا، یہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا. آپ کتنے کارکنوں کے ساتھ تھے؟ آپ تھے وہاں پہ کارکنوں کے ساتھ؟ آپ کیا نظر آ رہے تھے وہاں پہ کہیں پہ؟ تو جو خود وہاں پہ نہیں تھا وہ میرے پہ کیا بیٹھ کے تنقید کرے گا. تو یہ تو حقیقت ہے مطلب. اور اس میں زیادہ تر وہ مطلب شہباز گل جیسی آئٹمس جو بیسیکلی خود باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ وٹے مارتے ہیں، اور اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کے ساتھ. اس شخص کا کوئی تعلق نہ ہو، ان کو کوئی لفٹ کراندہ ہے نہ کوئی کہا پاندہ ہے، تو وہ بیسکلی ایویں بلا وجہ ریلیونٹ. اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ مطلب جو خود یہاں پہ نہیں ہیں، جو یہاں سے چھوڑ گئے. بھائی میں بار بار کہتا ہوں آپ کی زندگی کا مسئلہ تھا، آپ کو کچھ بھی تھا، آپ کا رائٹ ہے.
میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات کی, آپ کا رائٹ ہے, آپ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میری زندگی, میری فیملی کی زندگی میں باہر چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سیف ہے. اگر آپ باہر جا کے سیف ہے, پہلی بات تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے, مجھے سب سے زیادہ حیرانی نا ان جرنلسٹ کے اوپر ہوتی ہے جو سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے نا مشورے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو یوں کر کے یوں کرنا چاہیے تھا, آپ نے یہ کیوں کر دیا, آپ وہاں سے یوں کر کے یہاں جاتے. اگر آپ یہاں سے بیٹھ کے ان لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تو زیادہ بڑا شو ہے. وہ تہاڈا کام ہے, وہ تسی جرنلسٹ ہو یار, وہ سیاہ کریں سفید کریں, وہ جو بھی کریں وہ ان کا کام ہے, تسی مامے لگ دے ہو. وہ یہ کیوں مامے بنتے ہیں, یہ مامے بیسکلی اس لیے بنتے ہیں کیونکہ سارا کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے اس جماعت کے اندر. وہ دل جان و جگر سب کچھ تیرے نام کیا ہے, وہ جو آپ نے گانا سنا ہوگا, یہ بیسکلی یہ وجہ ہے کیونکہ آپ نے اپنی ساری انرجی لگائی ہوئی ہے اس جماعت کے ساتھ, آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں, آپ اس جماعت کا ایک پلر ہیں, تو اسی لیے آپ پھر مامے بن جاؤ. پر جب آپ ان سے کہیں کہ بھائی تو پھر تسی لیڈر بن جاؤ, آپ کہہ دیں کہ جی ہم اس پارٹی کے کارکن, نہیں اسی کارکن نہیں گیا, اسی تو صحافی ہے گیا, ایک منٹ میں پھر صحافی بن جاتے ہیں. تو اس لیے گنڈا پور صاحب جو ہے نا, میں ان کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ کارکن بن جائے, پی ٹی آئی کی جا کے جو ہے وہ ممبرشپ لے لیں, آپ کو اتنی پسند ہے آپ ممبرشپ لے لیں, اس کے بعد ٹکا کے گنڈا پور کیا کسی نے نہ چھڑنا اسی. لیکن یہ تو بات ویسے درست ہے ان کی. اور جہاں تک مونیٹائز کرنے کی بات ہے, گنڈا پور صاحب ذرا شہباز گل کہو نا, ذرا پیسے دے دسے کنے کما رہا ہے, ذرا پتہ تو لگے کتنے پیسے بنا رہا ہے. کبھی نہیں بتائے گا, کبھی نہیں بتائے گا. وہ پی ٹی آئی کو نا ایک گائے سمجھ رہا ہے, اس میں سے دودھ نکالی جا رہا ہے بس. وہ کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے, میرا کام جو ہے وہ ہوتا رہنا چاہیے, مجھ سے اور کوئی سوال نہ کرو, بس میں نے چپ کر کے تھے ڈالر کما لیں دو, بس میں اور کچھ نہیں کرنا. اچھا جی, اس کے علاوہ جو اندرونی لڑائیاں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب اسد کیسر کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ دینے سے منع کیا گیا تھا, تو اس کے اوپر اسد کیسر صاحب کا ایک جواب آیا ہے. انہوں نے کہا جی میں پارٹی کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حالیہ بیان کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور اس حوالے سے چیئرمین عمران خان کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے. ہم وزیر اعلیٰ کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تاہم موجودہ حالات میں ایسی باتوں سے گریز کرنا ملک اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اس وقت ہماری ساری توجہ عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے. غیر ضروری بیانات کے ذریعے پارٹی کے اندرونی معاملات کو ہوا دے کر عمران خان کی رہائی کی جدوجہد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس, امن و امان کی بحالی اور عمران خان اور دیگر بے گناہ اسیران کی رہائی کی جدوجہد پر مرکوز رکھیں. اچھا, اب یہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, اور اسد کیسر صاحب کا دھڑا جو ہے نا وہ دھڑا ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کرنا چاہتا ہے, اور وہ تمام تر وہ جو ان کے ساتھ برجنگ تھی نا وہ ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب اس دھڑے کو لیڈ کر رہے ہیں, جبکہ گنڈا پور صاحب جو ہیں اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. اچھا, گنڈا پور صاحب کی مخالفت جو ہے وہ عاطف خان جنید اکبر والا گروپ جو ہے وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, شہباز گل بھی ان کے خلاف ہے, شہباز گل بھی ان کو پسند نہیں کرتا علی امین گنڈا پور کو. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شیرزا مروت صاحب ہیں جو کہ اب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں, ان کو نکال دیا گیا ہے. تو یہ عجیب ایک کھینچا تانی جو ہے, ادھر حماد اظہر نے الگ استعفیٰ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کیوں استعفیٰ دیا کہ اعظم سواتی نے میرے خلاف بات کی تھی. اعظم سواتی نے کہا تھا کہ جی وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا حماد اظہر کی وجہ سے. حماد اظہر صاحب نے کہا لو پھر دفعہ ہو, میں استعفیٰ دینا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ نہیں, میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ حماد اظہر صاحب جو ہے میرے کام کے اندر جو کہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. تو عالیہ حمزہ صاحبہ کو حماد اظہر سے ایشو نہیں تھا, لیکن وہاں پہ اعظم سواتی نے کہہ دیا کہ نہیں جی ان کو ایشو ہے, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور انہوں نے کہا میں دیتا جی اور میں واپس بھی نہیں لانا, کر لو جو ان کرنا. تو عجیب گڑبچ جو ہے نا وہ مچا ہوا ہے. لیکن اس ساری چیز کے یہ جو بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, آپ ایک منٹ کے لیے صرف ازیوم کیجئے کہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر میدان میں یہ سارے ایک دوسرے کو گتھم گتھا ہوئے ہیں, بال کھچ رہے ہیں, چپیڑا مار رہے ہیں, لاتے گھوسے سب کچھ کر رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے قذافی اسٹیڈیم کے نا چھت پہ جا کے بیٹھ جائیں اور وہاں سے سارا منظر دیکھیں. ٹھیک ہے, وہاں سے ایک منٹ کے لیے ازیوم کریں کہ آپ وہاں سے اوپر اسٹیڈیم کے ٹاپ سے جو ہے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس نے عید کے بعد احتجاج کرنا تھا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے لیے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے کہا تھا کہ جی ابھی عید کے دنوں کے اندر جو ہے وہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوں گے, بلکہ کچھ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ عید کی نماز جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر پڑھی جائے گی. یہ وہ پارٹی ہے جس نے کہا تھا کہ عید کے تینوں دن جو ہے ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر جا کے وہاں پہ بیٹھنا چاہیے, بلکہ اس سے پہلے تو افطاریوں کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہمیں روزہ بھی وہیں پہ کھولنا چاہیے. اور عید ختم ہو گئی, اور عید کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہوئے ہیں. نہیں تم ٹاؤٹ ہو, نہیں تم ایجنٹ ہو, نہیں تم اگلے کے ساتھ ملے ہوئے ہو. اچھا, ایک تو یہ پاکستان والی لڑائی ہو رہی ہے, امریکہ والی لڑائی الگ ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے ہیں, وہ ایک الگ لڑائی چل رہی ہے.
تو عجیب گڑمس مچا ہوا ہے, عجیب صورتحال ہے. مجھے تو کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ یار خان صاحب جو ہے نا, اگر باہر ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا, اور اگر ان کو اصل صورتحال پتہ لگ جائے کہ یہ باہر کر کیا رہے ہیں سب کے سب, تو وہ لٹرلی اپنے منہ پہ نا کپڑا ڈال کے لیٹ جائیں گے کہ تاڑے کو میں نے کوئی امید نہیں کی, تو اسے کچھ نہیں کر سکتے میرے واسطے. تو اس کے ساتھ مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس حد تک پھڈا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. بلکہ انہوں نے ایک وہ سامنے آئی ڈیٹیل سامنے آئی, انہوں نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب, انہوں نے پورا جو ہے وہ ایک ان کو بھیجا گیا, ان کی احتساب کمیٹی ہے اس کی جانب سے پورا ایک کویشچنر بھیجا گیا. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کویشچنر جو ہے وہ یہ بھیجا گیا انہیں, اور اس کے اندر ان کے اوپر کہا جی آپ کے اوپر مختلف الزامات ہیں, آپ کے پاس 4 منسٹریز تھیں جب آپ وزیر تھے, تو آپ اس کا بھی جواب دیں اس کا بھی جواب دیں. وہ بڑی ڈیٹیل ہے, میں کیا اس میں جاؤں میں. تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے, اور اس میں انہوں نے مطلب ان کا مدعا یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میری سیاسی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. اور یہ پھڈا تب سے سٹارٹ ہوا ہے جب سے ان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو وزیر بنایا جائے. یہ تب سے احتساب کمیٹی شاہ فرمان ہے اس کے اندر, وہ ساری ایکٹیویٹ ہو گئی, اور انہوں نے یہ جھگڑا صاحب کے خلاف پورا جو ہے ایک محاذ کھول دیا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں مبینہ کرپشن کے حوالے سے, یہ پارٹی کے اندر ہی خود ہی بیٹھ کے سوال جواب کر لیا. اگر تو کرپشن ہوئی ہے تو سیدھا نیب میں کیس بھیجیں. آپ آپس میں کس طرح بیٹھ کے سوال کریں؟ مطلب ہے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ہی بندے سے خود ہی بیٹھ کے سوال کری. بھائی کرپشن کا کیس ہے تو قومی ادارے کو جا کے اس کو چیک کرنا چاہیے نا. یا تو پھر واقعی پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے جھگڑا صاحب کی, یا تو اس وجہ سے ایویں مطلب گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے کہ لو جی اینج کر لینے, یا تو سیدھا سیدھا کہیں کہ یار نہیں ہم نے ٹوپی ڈرامہ کرنا ہے, صرف اس بندے کو پریشر میں لانا ہے. اور اگر تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کرپشن ہوئی تو پھر کیس فائل جو ہے سیدھے نیب بھیجیں, نیب کو کہیں جی تحقیقات کریں وزارت کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ 2 نمبریاں ہوئی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی, اگلے کو کویشچنر بھیج دیا, انہوں نے جو جواب دے دیا. اگر تو آپ کی سیٹنگ ہو گئی, اگر تو جھگڑا صاحب چپ ہو گئے تو ٹھیک ہے جی فائل دبا دی جائے گی. جو نہ چپ ہے بیانات پھر بھی آتے رہے ایسی تیزی کھولو جی فائل. یہ تو پھر یہی لگتا ہے یہی ہے کہ پریشر میں ڈالنے والی بیسکلی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب, سابق آئی جی سندھ رفت مختار صاحب, انہیں ڈائریکٹر جنرل FIA جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ باقاعدہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. رفت مختار صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے IG نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر ویز جو ہے وہ تعینات تھے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے جناب. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.